بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. حدیث نمبر 3 ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ایک قرض کے سلسلے میں جو میرے والد کے ذمے میں تھا. فدققت الباب، میں نے حضور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. فقال: من ذا؟ تو حضور نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ فقلت: انا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں ہوں. فقال: انا. اس پر حضور نے فرمایا کہ میں انا یعنی میں ہوں یہ کیا ہوتا ہے؟ کأنہ کرہھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے فرمایا کہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے اس جواب کو ناگوار سمجھا اور اس کو غلط سمجھا، ناگواری کا اظہار فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے والد حضرت عبداللہ یہ بھی صحابی تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا. تو حضرت جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوے میں شہید ہو گئے تھے اور ان کے ذمے میں کچھ قرض خواہوں کا قرضہ تھا. جائیداد و ترقی کے نام پر انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا سوائے تھوڑی سی معمولی کھجوریں تھی، اور وہ اتنی تھی کہ قرض خواہوں کا قرضہ ادا کرنا بظاہر اس سے ممکن نہ تھا. لیکن قرض خواہ ان کے پاس آ گئے کہ تمہارے والد نے قرضہ لیا ہے لہذا اب تم ادا کرو. تو جابر فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا قرض کے حوالے سے حضور کی خدمت میں جانے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ سے دعائیں لیں تاکہ اللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے قرض ادا کرنے کی صورت پیدا فرما دے، اور دوسرا مقصد اور غرض یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ سے کچھ مدد معاونت لے لیں. تو بہرحال حضور کی خدمت میں گئے. فدققت الباب. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ یہ جملہ دہرایا کہ انا یعنی میں ہوں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے میں ہوں کہنے کے یا انا میں ہوں اس جواب کو آپ نے ناپسند سمجھا اور ناگواری کا اظہار فرمایا. ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ ادب یہ تھا کہ انہیں میں ہوں کہنے کے بجائے سلام کرنا چاہیے تھا یا انہیں نام لینا چاہیے تھا. اور یہی ادب ہے کہ جب کوئی دروازے پر آئے اور پوچھے کہ کون ہے تو جواب میں ہوں کہنے کے بجائے نام لے دینا چاہیے تاکہ سامنے والے پر مخفی نہ رہے کہ کون دروازے پر موجود ہے. یا السلام علیکم کے الفاظ کے ذریعے اجازت طلب کرنی چاہیے. ایک تو نام انہوں نے نہیں بتلایا، دوسرا سلام بھی نہیں کیا. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور ادب اور تعلیم ان کو یہ دی کہ بھائی نام لینا چاہیے، میں ہوں کہنے کے بجائے نام لینا چاہیے، یا سلام کے ذریعے اپنے بارے میں مطلع کرنا چاہیے، سلام کے ذریعے اجازت طلب کرنی چاہیے. یہ آداب ہیں جو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر میں بھی داخل ہوں اور دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا جائے کہ کون ہے تو ہم لوگوں کی بھی تقریباً ذہن ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کہ ہم جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ میں ہوں. حالانکہ ادب یہ ہے کہ نام بتلایا جائے کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں اور سلام کیا جائے. یہ ادب ہے. یہی حکم فون وغیرہ کا ہے، ٹیلی فون کا. جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو جب سامنے والا پوچھے کہ بھئی کون ہے تو ادب یہ ہے کہ بھئی پہلے نام بتلایا جائے، اور اگر نہ بھی پوچھے تو ادب یہ ہے کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ اس سے
فرصت کی وقت بھی مانگ لینا چاہیے کہ آپ کے پاس بات کرنے کی فرصت ہے، مجھے 1 منٹ یا 2 منٹ بات کرنی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا کسی مشغولیت میں ہو اور وہ آپ سے تفصیلی بات نہ کر سکے، کھانے میں مشغول ہو یا ڈرائیو کر رہا ہو یا کسی اہم جو ہے ملاقات کے اندر وہ مشغول ہوں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس سے پوچھیں کہ بھائی بات کرنے کا موقع ہے یا نہیں۔ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر بات کر لی جائے۔ اسی طرح میں ہوں کہنے کے بجائے نام جو ہے نا بیان کیا جائے کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، فلاں جگہ سے فلاں بات کر رہا ہوں۔ یہی حکم گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بھی ہے۔ اگر اپنے گھر میں بھی داخل ہو رہے ہوں، دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا جائے کون ہے، تو جواب میں کہنا چاہیے کہ میں فلاں ہوں، میں ہوں کہنے کے بجائے نام لینا چاہیے۔ یہ ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سکھلایا اور اس کی آپ نے تعلیم دی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کام سے حضور کی خدمت میں گئے تھے وہ قرض کے حوالے سے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اصل تو حکم یہی ہے کہ جس آدمی نے قرض لیا ہے اسی کو ہی ادا کرنا ہوتا ہے، لہذا اگر والد نے قرض لیا ہے تو والد ہی کے ذمے میں اس کی ادائیگی ہے، اور والد کے انتقال ہو جائے قرض ادا کرنے سے پہلے تو والد کی ترکے اور جائیداد سے اس قرضے کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ کسی وارث کو 1 روپیہ بھی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ قرض ادا نہیں ہو جاتا۔ قرض ادا ہو جانے کے بعد کچھ بچتا ہے تو پھر وہ والدین کو، اولاد کو تقسیم ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں اس قسم کی بھی فضا نہیں ہے، لوگ قرضے جو ہے ذمے میں چھوڑ جاتے ہیں اور پھر جو ہے اولاد ان کی قرضوں کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں کرتی، ان کی چھوڑی ہوئی ساری جائیداد آپس میں بانٹ لیتی ہے، ہڑپ کر جاتی ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے، کچھ بچتا ہے تو پھر ورثہ کو تقسیم کیا جائے، اس سے پہلے کسی وارث کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا جب تک کہ قرض ادا نہیں ہوتا۔ اور اگر بالفرض اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو لوگوں کا ذہن تو یہی ہے کہ وہ اولاد سے رجوع کرتی ہے، حالانکہ شرعاً اولاد قرض ادا کرنے کی پابند نہیں ہے اگر قرض والد نے لیا ہے، اولاد نے نہیں لیا۔ ہاں اگر والدین کی طرف سے ادا کر دیں کہ ان کی طرف سے تبرع اور احسان ہوگا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بھی کچھ نہیں چھوڑا تھا سوائے چند معمولی کھجوروں کے، جس سے تھوڑی سی کھجوروں کے جس سے قرض ادا کرنا ممکن نہ تھا بظاہر، لیکن پھر بھی قرض خواہوں نے انہی سے مطالبہ کیا اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس کھجوروں سے، وہ تھوڑی سی جو چند کھجوریں تھیں ان سے آپ نے قرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے حضور کی دعا کی برکت سے اس پہ اتنی برکت پیدا فرما دی کہ سارے قرض خواہوں کے قرضے بھی ادا ہو گئے، پھر بھی کھجوریں جو کی تو باقی رہی، اس میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی اور قرض خواہوں کا قرض بھی ادا ہو گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے۔ اس حدیث سے ایک تو قرض خواہوں کی جو ہے قرضے کی اہمیت کے حوالے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرضے کی اہمیت کس قدر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ادائیگی کی کتنی فکر فرمائی کہ والد کی طرف سے یہ بوجھ ہٹ جائے۔ حضور کی خدمت میں گئے، دعا کی درخواست کی، مدد معاونت کی درخواست کی۔ اللہ جل شانہ نے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیے۔ قرض کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، لوگ اس کی بالکل بھی فکر نہیں کرتے، قرض لے جاتے ہیں اور پھر ادائیگی بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نفس الرجل معلقۃ بدینہ، کہ آدمی کی جان قرض کی وجہ سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کی جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوتا جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے جو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے کہ اس کی معافی نہیں ہوتی۔ ایک صحابی کا جنازہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس وجہ سے پڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کے ذمے میں قرض تھا، لیکن پھر ایک دوسرے صحابی نے ان کی ذمہ داری لے لی تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، ورنہ قرض کی وجہ سے آپ نے جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرض کا معاملہ کتنا نازک ہے، اور ہمارے یہاں لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بس قرض لیتے ہیں اب بھول جاتے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ بھئی واپسی ان کے ذمے میں ہے ہی نہیں، ابھی واپسی تو صرف
قرض دینے والے کے ذمے میں ہے کہ وہ کتنی دفعہ میرے دروازے پر آ کر اپنا قرضہ مانگتا رہا ہے اور میں اس کو ٹالتا رہا ہوں، مانگتا رہا ہے میں ٹالتا رہا ہوں، اور بیچارہ جو ہے وہ رل کر رہ جاتا ہے قرض دینے والا، حالانکہ لیتے وقت بڑی منتوں سے اس نے لیا تھا، لیکن دیتے وقت اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے، حالانکہ ذمہ داری اسی کی ہے کہ قرض کی ادائیگی کی وہ فکر کرے۔ تو قرض کا بڑا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس کی اولین ترجیح اس کی بنانی چاہیے کہ قرض ہمارا ادا ہو اور ذمے میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔